اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے وضو کے فرائض ہیں اور وضو کا مکمل صحیح طریقہ ہے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور وضو کا مکمل صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 6 ہے اور پارہ نمبر 6 ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ آیت جو ہے وضو کے 4 فرض کو واضح کرتی ہے کہ وضو کے 4 چیزوں کا جن کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ اس آیت میں آتے ہیں۔ مفہوم ہے اس طرح کچھ کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو سب سے پہلے کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، کہ اپنے منہ کو پاک کر لو، اپنے منہ کو دھو لو۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو۔ تو پھر تیسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ اپنے سر کا چوتھائی حصے کا مسح کر لو، اور آخر میں کہا گیا ہے کہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لو اپنے، وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لو۔ یہ 4 فرض ہیں کہ سب سے پہلا کیا ہے، منہ کو دھونا ہے، اور دوسرا ہے ہاتھوں سمیت کوہنیوں کو دھونا ہے، اور تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا ہے کہ جی ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے ہیں۔ یہ ہیں 4 فرض وضو کے۔ اب وضو کا ہم طریقہ دیکھتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنی ہے، ناپاکی سے پاکی کی طرف آنے کی خاموشی سے نیت کرنی ہے، بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، وہ بھی خاموشی سے۔ جب یہ پڑھ لیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، کہ 3 دفعہ کہا گیا کہ ان کے اوپر پانی پھیرنا چاہیے۔ جب 3 دفعہ پانی لے لیں، ان کو انگلیوں کے اندر بھی خلال یہ سب کچھ 3 دفعہ کر لیں، تو اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے کلی کرنی چاہیے۔ 3 دفعہ کلی کریں، پانی ایسے دائیں ہاتھ میں لیں اور منہ میں ڈال کے کلی کر لیں۔ مناسب تو یہ ہے کہ مسواک کریں، سنت ہے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو یہ داہنی ہاتھ کی جو انگلی ہے شہادت والی، یہ ہر طرف گھما لیں کہ 3 دفعہ کلی کریں، اور اس کے بعد الٹے ہاتھ میں پانی لے کے ناک میں پانی ڈالیں، اور یہ چھوٹی جو انگلی ہے یہ ناک کے اندر ڈال کے نہ صاف کر لیں 3 دفعہ۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اس میں، یہ 2 فرق ہیں اس میں مین وضو میں، روزے میں اور روزے کے بعد۔ روزے کے ساتھ یہ ہے کہ بالکل ہی کلی کریں، غرارہ کی اجازت نہیں ہے۔ روزے کے ساتھ غرارہ نہیں کر سکتے، اور یہاں نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچا نہیں سکتے روزے کے ساتھ۔ جب روزہ نہ ہو یہاں نرم کی ہڈی تک پانی پہنچا اور ادھر غرارہ کریں۔ اس کے بعد آتا ہے پہلا فرض کہ سر، اس منہ کو دھونا ہے، یہاں بالوں کے آخر سے لے کے نیچے تک، یہاں داڑھی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل منہ دھونا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اگر یہ داڑھی ہے تو ان کا خلال کرنا ہے، کہ خلال کس طرح کرنا ہے، پانی ہاتھ میں لینا ہے اور ایسے چھوڑ دینا ہے، نیچے سے ایسے اوپر خلال کرنا ہے، ایک دفعہ کر کے چھوڑ دینا ہے بس۔ اور اس کے بعد ہے بازو دھونے، یہ دوسرا فرض ہے۔ بازو کس طرح دھونے ہیں، بازو ہاتھ میں پانی لینا ہے ایسے اور ایسے چھوڑ دینا ہے، اور یہ جو ہاتھ بچتا ہے اس کو ایسے پیچھے پھیر دینا ہے ایسے، یہ 3 دفعہ دھونا ہے یہ۔ پھر اسی طرح یہ الٹا بازو آ گیا۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ابتدا جو ہے وہ داہنے حصے سے کرنی ہے، اور ہر عمل کو 3 دفعہ کرنا ہے۔ سنت سے ثابت ہے کہ 3 مرتبہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی۔ تو پھر الٹا بازو اسی طرح بالکل چنگل میں پانی لینا ہے، اس طرح چھوڑ دینا ہے کہ اتنا مس کرنا ہے کہ کوہنیوں سمیت تک دھونا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ دھو، کہ آخرت والے دن جس جگہ پر وضو کا پانی جائے گا وہ جگہ روشن ہوگی، اوپر تک جہاں تک آ سکتا ہے تو یہاں تک پانی کے ساتھ دھو لیں۔ اس کے بعد آتا ہے مسح کرنا ہے چوتھائے سر کا۔ وہ کس طرح کرنا ہے، پہلے ہاتھ میں پانی لینا ہے، اس میں دائیں ہاتھ میں اس کے اوپر پانی چھوڑ دینا ہے، اس ہاتھ کے اوپر
بالکل ہی ایسے تھوڑا سا گیلا کر لینا ہے. یہ 3 انگلیوں کو ایسے ملا دینا ہے. یہ جو 3 انگلیاں ہیں ایسے پھیرنا ہے. یہ جو 2 ہے نا، ایک انگوٹھا ہے، یہ شہادت والی انگلی، اس کو نہیں ملانا، یہ صرف 3 انگلیاں ہیں. اس کو پھیرنا ہے ایسے، یہ پیچھے تک بالکل لے جانا ہے. جب یہاں تک آ جائیں تو اب یہ ہتھیلی جو بچتی ہے ان کو پیچھے سے ایسے آنے دینا ہے. یہاں سے جو کان کے پاس والا حصہ بچتا ہے یہاں تک آنے دیں. اب یہ ہو گیا. اب یہ کرنا ہے، یہ جو انگلی ہے یہ کان کے اندر ہو اور یہ انگوٹھا جو ہو یہ باہر ہو. یہ کان کے اندر بالکل ہی اندر جہاں تک انگلی جاتی ہے یہاں اس کا کان کے پردوں کے اندر پھیر لیں. تو یہ انگوٹھا جو ہے کہ یہ کان کے پچھلے حصے میں آ جائے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہاں گردن کا مسح کرنا ہے. یہ جو ہے الٹا ہاتھ کر لینا ہے اور اس سے الٹے ہاتھ سے مسح کر لینا ہے. ہو گیا مسح. اس کے بعد ہے پاؤں دھونے ہیں. پاؤں کس طرح دھونے ہیں کہ پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے اور پھر بایاں پاؤں دھونا ہے. دھونا کس طرح ہے کہ خیال رکھنا پورے کے پورے وضو میں. ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. کوئی بھی چیز میں آپ کر رہے ہیں سوائے داڑھی کے، جب داڑھی کا خلال کرتے ہیں تو پورا نہ دھوئیں. بس جب داڑھی کا خلال کرنا ہے تو ایک دفعہ نیچے سے ہاتھ پھیر دیں تو کافی ہے. اور اس کے علاوہ جب پاؤں پر ہم آتے ہیں تو پاؤں کی انگلیوں کا خاص کر خیال رکھنا ہے. اس کے اندر کا یہ چھوٹی جو چیچی ہے نا یہ انگلیوں کے اندر آپ پھیر سکتے ہیں، ساروں کے اندر پھیر دیں. اور خاص کر یہ گھٹنوں کے نیچے کے پیچھے کی جو ایڑی کی جگہ کے اوپر والی جگہ ہوتی ہے یہ ہمیشہ خشک رہ جاتی ہے. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اس کے اوپر ہاتھ پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھونا ہے. کہ اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس طرح کرنا ہے کہ کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے. کیونکہ اگر وضو میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر باقی کی جو عبادت ہونے والی ہے تو اس میں وہ عقیدت اور وہ چیز نہیں رہ جاتی، وہ خشوع اور خضوع نہیں رہ جاتا. تو وضو کے اندر ایک ایک چیز کو. اور دوسری بات، وضو کرتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے، دھیان نہیں دینا. کہتے ہیں جو وضو کرتے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ شیطان کے مکمل راستے پر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ شیطان کروا رہا ہوتا ہے کہ کہیں اور دھیان بٹ جائے. کیونکہ عبادت کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوگا تو پوری عبادت میں جو ہے وہ خلل ہوگا. تو بات نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھونا چاہیے. اور داہنے ہاتھ سے طرف سے شروع کرنا چاہیے. مطلب ہاتھ ہے تو پہلے دائنا ہاتھ دھونا چاہیے، بازو ہیں تو پہلے دایاں بازو دھونا چاہیے، پاؤں ہے تو پہلے دایاں پاؤں دھونا چاہیے. تو مطلب اس طرح. اور جب وضو کر لیں تو وضو کے بعد کی دعا ہے کہ یہ شہادت والی انگلی بعض کہا جاتا ہے کہ یہ اٹھا لیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی اٹھائیں پھر بھی ٹھیک ہے. تو یہ سیدھے رخ ہو کے انگلی اٹھا کے تو پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کہتے ہیں وضو کے بعد جب یہ وضو کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اس پاک بندے کے لیے. وہ جس دروازے سے بھی چاہے وہ جا سکتا ہے. یہ ہے وضو کا صحیح طریقہ کہ وضو صحیح ہوگا تو باقی میں جو آنے والی عبادت ہے جس کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائیں گے.